لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرص حضور شمس العلماء میں آنے والے تمام مہمانوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور مشکور بھی ہوں جس انداز سے آپ نے آج کا پروگرام سماعت کیا ہے. ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب نے انتہائی خوبصورت پیغام پہنچایا اور بتایا کہ جو سوسائیڈل تھوٹس خودکشی کا ماحول یا خودکشی کی جو سوچ آ رہی ہے اس کا جو سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم سیرت رسول نہیں پڑھتے. اگر ہم سیرت رسول کو پڑھ لیں تو یہ جو آواز بچپن میں ہم لوگوں نے یہ بیماری کا نام ہی نہیں سنا تھا ڈپریشن, اور آج ہر کوئی کہتا ڈپریشن ہو گیا. ڈپریشن کا ترجمہ صرف تعویذ کی کتاب میں ہے. آپ کو لغت میں ڈپریشن کا ترجمہ نہیں ملے گا, کئی ترجمے ملیں گے. تعویذ کی کتاب میں ڈپریشن کا ترجمہ ہے اختلاج قلب. اختلاج قلب کی تعویذ, وہ ڈپریشن کی تعویذ. باقی ہر جگہ آپ کو یہ لفظ ہی نہیں استعمال ہوتا ہے. وجہ کیا تھی؟ پہلے دور میں لوگ اگر پریشان ہوتے تھے وہی سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے اگر انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, بس پوچھو ان سے. اگر تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو ان سے پوچھو جو جاننے والے ہیں, علم رکھنے والے ہیں. موجودہ دور میں پڑھا لکھا کچھ نہیں مگر سب وہی جاننے والے ہیں. یہ ہے وبال, یہ ہے ڈپریشن کا سبب. ایکسپٹنس آ جائے, جو ہم ہیں وہ مان لیں. بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں پھر بھی دوا دوں گا تو کیا ہوگا. حکیم نہیں ہوں اور پھر بھی نسخے بناؤں تو بتائیے ناک اور کان سے خون نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا. اسی لیے تو کہا گیا تو وہی فصل علم دین میں بھی ہے, نیم حکیم قدر جان اور نیم اللہ قدر ایمان. تو اب وہ قدر ایمان اس لیے بننا کہ وہ خود تسلیم کر رہا ہے مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. اور کامیابی کیا ہے؟ نہیں جانتے ہو تو پوچھو. السؤال مفتاح العلم, پوچھنا علم کی کنجی ہے. پوچھتے چلے جاؤ, پوچھتے چلے جاؤ, پوچھتے چلے جاؤ, علم بڑھتا جائے گا. اتنا بڑھے گا کہ عالم ہو جاؤ گے. اور جس سے پوچھو جو پوچھنے والا وہ عالم ہے, اور جو بتانے والا وہ شمس العلماء. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اسے حضور شمس العلماء, حضور صاحب سجادہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آخری گفتگو ہے چند منٹوں کی. مجھے افضل صاحب کی وجہ سے میں نے موضوع ہی اپنا بدل دیا انہوں نے, تو میں نے کہا اسی کا نتیجہ میں پیش کر دیا. معاشرہ ہمارے معاشرے میں حقی بہت زیادہ. اگر کوئی گزر رہا ہے تو نگاہ اس آدمی کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئے گی. جب تک نظر کے سامنے ہے وہ دیکھتا ہی رہے گا. اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کس کس کو دیکھتا ہے, بتائیے. اور اگر خدا نخواستہ پیر ویر سلپ ہو گئے تو بجائے مدد کرنے کے لیے جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے وہ ہنستے.
اسی لیے ہمارے دور طالب علمی میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، سائیکل سے گرا، وہ خود ہی زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا حضرت اگر نہیں ہنسوں گا تو دوسرے ہنسے گا۔ میں نے کہا ان کا کام وہ خود ہی کرتی ذرا غور کیجیے، یہ ہے معاشرہ۔ دوسروں کو نام اس کے ماں باپ نے رکھا، مگر کچھ نام آپ ہی رکھ دیتے، ساری زندگی اسی نام سے پکارتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نام اس کا خراب کیا، اس کا مذاق بنا دیا۔ آپ کے لیے مذاق نہ جانے وہ لفظ اس کو کتنی تکلیف دے رہا ہے، یہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ آپ اس کی عزت نفس پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوستی کی بنیاد پر وہ بھی ہنس رہا ہو، جیسے وہ سائیکل سے گرنے والا ہنس رہا ہے، مگر تکلیف اندر اسے ہو رہی ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کسی کا مذاق مت بناؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے۔ جی بے شک۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ بنائیں، اس لیے کہ یہ ہمارا معاشرہ صرف باہر کی دنیا میں نہیں، یہی اندر کی دنیا میں بھی ہے۔ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ بنائیں، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور دوسروں کو غلط ناموں سے نہ پکارو، جو نام ہے اسی نام سے پکارو۔ کسی کو ڈھیلا کہہ دیا، کسی کو ٹھیلا کہہ دیا، کسی کو ٹوپی کہہ دیا، بھئی اس کا نام ٹوپی تو نہیں ہے۔ قرآن نے ایسا نہ کرو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور اس طرح سے پکارنا، برے نام سے پکارنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ توبہ کرو، اگر توبہ نہ کیا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، ایسا شخص ظالموں میں سے ہوگا میدان محشر میں۔ بہت بڑا صریح گناہ ہے، بچنا چاہیے، مگر اسے کوئی کچھ سمجھتا نہیں۔ دوستو، برے ناموں سے نہ پکارو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو برے نام سے نہ پکارو، کسی کی عزت نفس پر حملہ نہ کرو۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، نہ اس نے زندگی میں کسی کو برے نام سے پکارا، نہ کسی کا مذاق اڑایا، نہ کسی کی عزت نفس پر حملہ کیا، اسی کا نام شمس الہدیٰ۔ کیا کہنے، بہت تماشا تھا، کیا کہنے، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ یہ کیا کہنے، دیکھیے، بہت اچھا، بہت خوب۔ آدمی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، یہ ولیوں کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دوست کا دشمن ہے۔ کل قیامت کے دن یہ جو دوست نظر آ رہے ہیں، جن کو لے کر دوسروں کے گھروں کی چھتوں پر آپ چڑھ جاتے ہیں، جن کو لے کر کے دوسروں کی مخالفت گالی گلوچ کرتے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہی دوست قیامت کے دن تمہارا دشمن۔ دوست کون؟ الا المتقین، وہی ہے جس سے دوستی تقوی کی بنیاد پر ہو، اللہ کے لیے دوستی ہو، خیر کے لیے دوستی ہو، یہی وہ دوستی ہے جو کام آنے والی دوستی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ لوگ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کیا کہے گا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش جس کی دوستی پر ناز یہاں لوگ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں افسوس کریں، نہ بناتا تو یہاں پر شاید پریشان نہ ہوتا۔ تو دوستوں، اسی لیے کہا دوستی اللہ کے لیے، اور دوستی سب سے بہتر کون سی؟ جو اللہ والوں سے کیا جائے، اللہ والوں سے کیا جائے۔ بھائی صحبت صالح تو صالح بھی کو
مناد نیکوں کی صحبت تجھے نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. اور اسی لیے بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مثلو جلیس الصالح و جلیس السوء کمثل صاحب المسک و کیر الحداد. جی کیا کہا؟ فرمایا رسول اکرم نے فرمایا نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا، جہاں آج الحمدللہ بیٹھے ہیں، بے شک نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا اور بروں کی صحبت میں بھی بیٹھنا. بروں کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے لوہار کی بھٹی میں جا کر بیٹھنا. آپ وہاں جائیں گے یا تو لوہے کی بدبو اپنے کپڑے پہ لے کر آئیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ آگ ہی کچھ نہ کچھ آپ کو نقصان کر دے گی، اس طرح لوٹیں گے. اور نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا کصاحب المسک، جیسے مشک کی دکان پر پہنچ گئے، جیسے مشک کی دکان پر پہنچ گئے، مشک کی دکان پر پہنچ گئے تو ایسا ہی لگے گا کہ جب پہنچتے ہو تو کپڑے پر خوشبو آئے گی، کچھ خریدو گے تو خوشبو لے کر آؤ گے، کچھ خریدو گے تو خوشبو ہی خریدو گے، نہیں خریدو گے تب بھی خوشبو لے کر آؤ گے. اب آپ دیکھیں یہ خوشبو سے جو تعبیر دی جا رہی ہے، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ والے یہ خوشبو کی دکان ہے، خوشبو کی دکان، اللہ والے یہ خوشبو کی دکان. اور خوشبو جب آپ سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا؟ کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. آج دنیا میں دولت مل جاتی ہے، گھر مل جاتا ہے، مال و دولت سب کچھ مل جاتا ہے، اگر کوئی چیز نہیں ملتی آسانی سے اس کا نام سکون ہے. اپنی دولت سے سکون نہیں خرید سکتے. میں نے بڑے بڑے ارب پتیوں کے گھر میں قیام کیا خدا کی قسم، اور میں نے دیکھا کہ ڈپریشن اور بے سکونی کا عالم ہے. گاڑیاں اربوں کی، بے سکونی کا عالم ہے. گھر ہزاروں ہزار اسکوائر میٹر پر، بے سکونی کا عالم ہے. سکون نہیں خرید سکتے. اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے دوست یہ اللہ والے نیک لوگ یہ خوشبو کی دکان، خوشبو کو جہاں راحت ملتی ہے، جہاں سکون ملتا ہے. اب کوئی پوچھے اللہ والوں کے در پر کیوں جاتے ہو، کیا ملتا ہے؟ کہہ دو کچھ ملے نہ ملے مگر سکون ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شمس العلماء، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا کہا؟ کہہ دو کہ سکون ملتا ہے. ہم جاتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں راحت ملتی ہے. اور یہاں جاتے ہیں تو خوشبو، اچھا خوشبو کی جو تعبیر بتائی گئی کہ خوشبو سمجھایا گیا، وہ اس لیے سمجھایا گیا خوشبو سے جو اس کی وضاحت کی گئی وہ یہ کہ خوشبو، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو مسلمان بادشاہوں نے یہ زمین پر ایک تصور پیش کرنے کی کوشش کی، سلاطین اسلامیہ، کہ کچھ ایسا ہو کہ جنت کے بارے میں قرآن میں بہت کچھ تذکرہ ہے، کوئی ایسا مقام بنایا جائے. بادشاہ تھے مگر بے سکونی تھی کہ جہاں پہنچ کر سکون ملے. کوئی ایسی جگہ بھی ہو جہاں پہنچ کر سکون ملے. انہوں نے بڑے بڑے اللہ والوں سے رابطہ کیا، علماء سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا سورہ رحمان پڑھ لو، سورہ رحمان پڑھو. جو باغات کا تصور ہے انہی باغات کو بناؤ. اب انہوں نے سورہ رحمان سے تصور لے کر کہیں فکانت وردتن کا دھیان، کہیں پر والنقل، کہیں پر میوجات کا تذکرہ، کہیں پیا عینان تجریان، کہیں نہروں کا تذکرہ. دو دو نہریں بہ رہی ہیں اور اس تصور کے ساتھ ایک پورا گارڈن جو شیراز میں ایک مراکش الحمرا میں تیار کیا گیا. جب لوگ جاتے تھے کہتے تھے کتنا سکون مل رہا ہے، کتنا سکون مل رہا ہے. یہ باغات کو دیکھ کر سکون مل رہا ہے، وہاں جا کر سکون مل رہا ہے. یہ تھا وہ سکون، جب گئے تب سکون واپس آئے بے سکونی. اسی لیے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ جنت کا یہ ایک نمونہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہے نہیں. اصل جنت کا ہے روضۃ من
बाबा